अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल में आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये जन्नात का ख़ास राज है। यानी कि जिस भी आदमी को जन्नात का ये ख़ास राज पता होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से वो ना सिर्फ उन पे हुक्मरानी कर सकता है बल्कि उनका सरदार भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये जन्नात का वो ख़ास राज है जो सदियों से सीना बसीना चला आ रहा है और इसके मुतल्लिक जो ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन हम हमेशा की तरह इस तरह के अमलियात लाते हैं जो YouTube पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ना सिर्फ एक बल्कि 2 या 3 ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा कि जिसके ज़रिए से आप ना सिर्फ जन्नात पे हुकूमत कर सकते हैं बल्कि उनकी सरदारी भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा करने में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला, डर, खौफ, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई डर खौफ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बेज़रर अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह अमल जो है आपको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि हर एक अहम बात, हर एक अहम पॉइंट जो है वो आपको समझ आ जाए और आप किसी भी किस्म की गलती ना करें। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए है। ना सिर्फ मर्द से कर सकते हैं बल्कि औरतें भी कर सकती हैं। लेकिन औरतें जो हैं वो वही अमल करें जो घर के अंदर करने के अमल हैं। घर के बाहर जो अमल करने हैं वो औरतें ना करें, क्योंकि उनमें कब्रिस्तान वगैरह जाना पड़ता है या इस तरह के और काम करने पड़ते हैं जिसमें आपको मसला परेशानी हो सकती है। लिहाजा मर्द हज़रात जो हैं वो सारे अमल कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। जो औरतें जो हैं वो सिर्फ वही कर सकती हैं जो घर के अंदर करने के अमल हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह आप लोग इस पे जो है मेरी हदायत के ऊपर आप सख्ती से अमल पैरा करेंगे। तो दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। अमल की पहली शर्त यह है कि आपका नमाजी होना ज़रूरी है। ठीक है, नमाज आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। अगर आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, घर में पढ़ लें। अगर आप बीमार हैं तो बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, लेकिन नमाज पढ़ें। सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। सुबह के 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, तो फ़राइज़ ही पढ़ लें, लेकिन नमाज आपने छोड़नी नहीं है। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज आपको पढ़नी चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए, लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर आप नहीं पढ़ सकते, कोई मजबूरी है, कोई मसला है, तो बेशक फ़र्ज़ पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें, लेट के पढ़ लें, लेकिन नमाज पढ़नी है। नमाज को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि नमाज जो है वो दीन की बुनियाद है। अगर दीन की बुनियाद ही आपकी खोखली होगी तो नमाज में आप ये बात हरगिज़ ना सोचें कि आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना पसंद करूँगा कि जो बंदा नमाज को अच्छी तरह अदा करता है, आप यकीन करें कि वो अमल ना भी करे, यानी वो वज़ाइफ ना भी करे, वो जिसे कहते हैं कि वजीफ़े या अमलियात ना भी करे, तो अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ उसको हाज़िरी हो जाती है, उसके सामने जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं। लेकिन हर वो इंसान जो बंदा मतलब एक तरह से नमाज नहीं पढ़ता, वो अमलियात भी करे तो उसको कामयाबी नहीं होती। ये बात मेरी याद रखिएगा। यानी कि एक बंदा जो नमाजी है, हो सकता है कि अल्लाह को उसकी कोई अदा पसंद आ जाए, वो बगैर अमल की अल्लाह ताला उसको जन्नात वगैरह की दोस्ती जो है वो अता फरमा दे। लेकिन जो बंदा नमाज अदा नहीं करता, जो दीन का बुनियादी सतून है उसको सही तरह से अदा नहीं करता, तो यह बात अपने जहन से, अपने ख्यालों से निकाल दे कि वो बंदा कभी कामयाब हो सकता है अमलियात के अंदर या जन्नात के अमलियात के अंदर। यह बात अपने जहन में आप बिठा लें सारे। तो जितना ज़्यादा आप इस पर सख्ती से अमल पैरा करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा। अमल की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला तरीक़ेकार जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने जन्नात को हाजिर करना है, पहला तरीक़ेकार ये है कि आपने खुशबू का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, आप जहां से चलें आपके पास से इतर की खुशबू आए तो जन्नात उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जन्नात आपकी तरफ राग़िब होते हैं, जन्नात आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। हाँ, किसी भी तरह से दोस्ती की कोशिश कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट थे, मेरे एक शागिर्द थे, वो ये कहते हैं कि मैं इतर का इस्तेमाल करता था तो अक्सर औक़ात मेरे साथ ये होता था कि मेरे जो काम फंसे होते थे वो हो जाते थे। कभी कभार मैं कमरे में आता था तो वहाँ पे फल पड़े होते थे, खाने पीने की चीज़ें कोई ला के रख देता था, तो मेरे अलावा घर में कोई और होता नहीं था, तो मुझे पता था कि ये जन्नात ही ला के रख के जाते हैं। फिर एक मरतबा वो मेरे ख्वाब में भी आया और उन्होंने ख्वाब में भी आके बताया कि वो जो चीज़ें थी वो हम ही लेके आते थे आपके घर। तो वो क्या करता था कि वो सिर्फ खुशबू का इस्तेमाल करता था, यानी कि आप जहाँ से भी गुजरें आपके पास से इतर की खुशबू आए। पहला तरीक़ेकार ये है। दूसरा तरीका,
دوسرا طریقہ کار یہ ہے دوستو کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے جنات کو بخش دیں۔ ٹھیک ہے، جنات کو کیسے بخشنا ہے؟ ایسے بخشنا ہے کہ آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جو بھی قرآن پڑھا، میں نے جو بھی تیرا نام لیا، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب جنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو تو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچا دے، کامل ثواب ان کو پہنچا دے۔ تو اس طریقہ کار کے ساتھ بھی جنات جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے نیک لوگوں کی طرف جو نوری جنات ہیں وہ زیادہ تر مائل ہوتے ہیں اور ان کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا آپ لوگ لازمی خیال رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ آپ جو ہے جنات کے دوست ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اور ان کی دوستی ظاہر کر دی تو یقین کیجئے گا کہ آپ کی جو دوستی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جنات جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا بند کر دیں گے۔ لہٰذا آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے یہ ظاہر ہو، جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ جنات ہیں یا جنات آپ کے دوست ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کریں۔ اگر ظاہر کریں گے تو آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی، عمل کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرا طریقہ کار جنات سے دوستی کرنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ کو شک ہو کہ یہاں پہ جنات ہیں، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے مقامات موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں جہاں پہ جنات ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کے اوپر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلانی جگہ پہ جنات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جگہ سیب زدہ ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی مٹھائی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور اپنے ساتھ اس مٹھائی کو لے کے جانے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے بآواز بلند کہ میں یہ جنات کے لیے لے کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے اس کام کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، مٹھائی یا گوشت دونوں چیزیں بھی لے جائیں تو دونوں بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ایک یا دو یا دونوں چیزیں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ مٹھائی لے جائیں یا گوشت لے جائیں، آپ کی توفیق کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی جنات جو ہوتے ہیں آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ایک ہی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو 3 عمل دے دیے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 راز کی باتیں تھی، یہ 3 باتیں جو تھی لوگوں کے دلوں کے اندر پوشیدہ تھی۔ لوگ نہیں بتاتے، عملیات چھپا کے رکھتے ہیں، قبروں میں ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن کبھی عملیات نہیں بتائیں گے کیونکہ کہیں دوسرا بندہ میرے سے آگے نہ ہو جائے۔ اسی چیز نے مسلمانوں کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ایک انتقام ہے، ایک انتقام ہے۔ ہم ہر بندے تک ساری بات پہنچا رہے ہیں، ہر بندے کو بتا رہے ہیں کہ جو راز لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے تھے ہم نکال کے ان کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جو تھی آج کی، اس میں ایک عمل نہیں دیا میں نے، 3 عمل دیے۔ میں چاہتا اس پہ 3 ویڈیوز بنا سکتا تھا، لیکن آپ کا وقت بچانے کے لیے ایک ہی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو 3 عمل دے دیے، 3 طریقہ کار کے ذریعے سے آپ جنات کے سردار بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب آپ کی ایک بار ان سے دوستی ہو جائے گی تو وہ آپ کو دعوت پہ بھی مدعو کریں گے، کھانے پینے پہ بھی مدعو کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے بھی آپ کو ملوائیں گے، آپ کو مختلف مقامات پہ بلائیں گے، آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اپنے نکاح کے اندر، اپنے مختلف جو روایات ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیش رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ان تینوں عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو شروع کر دیں، تو اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات اب کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے۔ یہ 2 مہینے کا کورس ہے جس میں ہم 2 کام کرواتے ہیں۔ ایک تو آپ کو عملیات سکھاتے ہیں۔ کون سے عملیات سکھاتے ہیں؟ ہر قسم کے عملیات سکھاتے ہیں۔ کون سے ہوگے؟ جنات کے عملیات ہوگے، موکل کے ہوگے، حمزات کے ہوگے، اس کے علاوہ جادو کا توڑ ہو گیا، باطنی نظر ہو گئی، حصار کے عملیات ہو گئے، اس کے علاوہ کشف کے عملیات ہو گئے، روحانی دربار میں حاضری کے عملیات ہو گئے، روحانی پرواز ٹیلی پورٹیشن کرنے کے عملیات ہو گئے،
ہر قسم کے عملیات آپ کو اس کورس میں ہم کرائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا ہوگا۔ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اس کورس کے اندر ایڈمیشن لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ 2 مہینے کا کورس کروائیں گے۔ خاص طور پہ میرے جو بھائی جو ہیں جو باہر رہتے ہیں اس ملک سے، اگر وہ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ گھر بار سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی ان پہ نظر و کرم ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے تمام بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کورس میں لازمی ایڈمیشن لیں، اور یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، فلانے نے اتنے پیسے لے لیے، ڈمکانے نے اتنے پیسے لے لیے، ہمارا کام بھی نہیں ہوا، تو آپ خود سیکھ لیں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خود ایک بار کر لیں، سیکھ لیں۔ 2 مہینہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، 2 مہینے کے اندر آپ کو عملیات سکھائے بھی جائیں گے، اور میں بذات خود اپنی نگرانی میں آپ کو عملیات کراؤں گا، اور ہر بندے کو الگ الگ تعلیم دوں گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ تعلیم دوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں نے ہر بندے کو اٹھا کے ایک واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا اور وہاں پہ عمل شیئر کروں گا، نہیں، ہر بندے سے میں الگ الگ بات کروں گا، ہر بندے کو الگ الگ ٹائم دوں گا، ہر بندے کے ساتھ انفرادی واٹس ایپ کال کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو یہ ہے کہ اس کورس میں لازمی ایڈمیشن لیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر قرض چڑھ گئے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا سسرال کا مسئلہ ہے، آپ کا جسے کہتے ہیں جائیداد زمینوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میرے پاس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے بعد میں ویڈیو کو ختم کروں گا۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، میری موریشس میں رہتی ہے، موریشس میں رہتی ہے، اس کے اوپر 35 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، 35 لاکھ روپے کا، اور اس نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے 3 مہینے کے اندر اس کا سارا قرضہ ختم ہو گیا۔ یعنی موریشس کا 35 لاکھ اگر آپ پاکستان کی اکانومی میں کنورٹ کریں یا پاکستان کی روپے میں کنورٹ کریں تو یہ کم از کم میرے خیال سے 80-90 لاکھ روپے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہدیہ اس نے دیا، اس کورس میں ایڈمیشن لیا، میرے سے تعلیم لی، جو عملیات میں نے اسے دیا وہ اس نے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی حل کر دی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ناچیز سا بندہ ہوں، میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسئلے اللہ حل کرتا ہے، میں نہیں کرتا مسئلے حل۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، استغفر اللہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی جادو کی چھڑی لے کے بیٹھا ہوں، میں گھما دیتا ہوں اور وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اس چینل پہ آپ کو حقیقت ملے گی۔ بات یہ ہے کہ بس یہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کورس کی برکت سے آپ کے مسئلے حل کر دیتا، کوئی بھی مسئلے ہیں آپ کے، اس کورس میں لازمی ایڈمیشن لیں۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔